اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں، اور آج پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اپنے ٹاپک کے مطابق کچھ گفتگو کر سکیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک اور عنوان اور سبجیکٹ علم کلام یعنی عقائد یعنی اصول دین ہے، لہٰذا جہاں تک گفتگو کل تک ہوئی تھی آج وہیں سے شروع کرنا چاہیں گے، اور آپ کے مسلسل سوالوں کے منتظر رہیں گے کہ یہاں تک بات مکمل طریقے سے پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ کل کی گفتگو میں ہم نے دو باتوں کو یہاں پہ رکھا تھا، جس میں سے ایک بات کو روک کر اور دوسری بات کا آغاز کر دیا تھا، یعنی سب سے پہلے وہی کچھ سوالوں سے سٹارٹنگ کی تھی تاکہ علم عقائد روشن ہو جائے کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے جہاں پر ایک بات کو نئی بات کو شروع کر دیا تھا، وہاں سے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دین والی بات ہے اس کو بیچ میں لے کے آتے ہیں اور وہاں سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس کو یہاں پر شروع کیا تاکہ وہ ابہام اور وہ کنفیوژن ہمارے دور ہو جائیں جو دین کے متعلق ہیں، تاکہ پہلے کیونکہ ہم نے عنوان اسلامک کلاسز رکھا ہے، لہٰذا یہاں سے معلوم ہو جائے کہ ہم اسلامک کلاسز میں کیوں شرکت کر رہے ہیں، دین کیوں ضروری ہے، دین کہتے کسے ہیں۔ اس لیے اس بات کو پہلے ہی شروع میں کوشش کی گئی کہ رکھ دیا جائے اور اس کے معنی بتا دیے جائیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بات کامیابی اور سکسیس تک، کہ سکسیس کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم نے دنیاوی مثالیں بھی دیں آپ کو کہ دنیا میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکسیس ہیں، کامیاب ہیں، لیکن در حقیقت ان مادی نگاہوں سے دیکھ کر انہیں کامیاب کہہ دیا گیا، لیکن در حقیقت دیکھنا پڑے گا کہ وہ کامیاب ہیں یا نہیں۔ آخر میں اس سوال پہ بات لا کر چھوڑ دی گئی تھی کہ دین کی نظر میں کامیاب کون ہیں اور کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی سکسیس کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا جب بات انسان کی سکسیس اور کامیابی کی آ جاتی ہے تو ہمیں غور کرنا پڑتا ہے انسان کی خلقت پہ۔ بات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں احساس دلاتے رہیں تاکہ ہم مطمئن رہیں کہ ہماری بات کو آپ سن رہے ہیں اور یہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ لہٰذا بات انسان کی سکسیس کی ہے تو لہٰذا غور کرنا پڑے گا کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی، انسان کو پیدا کیسے کیا گیا، انسان کا کریشن کیسے ہوا۔ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ انسان کس طرح سے، بہت سارے یہاں پر فلاسفر اور دانشمند حضرات، سائنٹسٹ الگ الگ نظریہ پیش کرتے ہیں، الگ الگ اپنی آئیڈیالوجی لے کے آتے ہیں کہ انسان کو ایسے بنایا گیا ویسے بنایا گیا، لیکن اگر ہم دیکھیں، غور کریں کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی ہے تو کم سے کم انسان کی خلقت کے دو پہلو اسے ہر بندہ قبول کر سکتا ہے، کیونکہ دلیلیں سامنے کی چیزیں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ کہ انسان کی خلقت کے بعد جو دو مرحلے جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یعنی انسان کا جسے کہہ لیا جائے کہ انسان دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ کیسے خالی نہیں ہے؟ کون دو چیزیں ہیں وہ؟ ایک انسان کی باڈی ہے جو سب کو نظر آتی ہے، اور ایک انسان کی روح ہے۔ یعنی خلقت ہو سکتا ہے اور ہے بھی حقیقت ہے کہ جو دوسری چیزیں ان سے انسان کی خلقت ہوئی ہے، مثلا جسے پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ تمام چیزیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے خلق ہونے کے بعد کا، اس میں دو چیزیں اہم ہیں کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں سے مل کے ایک طرح سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی انسان کو بغیر روح کے بھی انسان نہیں کہا جا سکتا، اور بغیر باڈی کے بھی انسان کو انسان نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب جب میں دیکھیے دونوں چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کہ جب بات ہماری سکسیس کی اور کامیابی کی ہے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ کامیابی کیا صرف اور صرف بدن کی کامیابی کہلائے گی، یا صرف اور صرف روح کی کامیابی کہلائے گی، یا دونوں چیزوں کی کامیابی کہلائے گی، کیونکہ انسان کم سے کم انسان کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا پڑے گا، کہ فکر کرنی پڑے گی کہ انسان کی روح اور بدن میں کیا فرق ہے، یعنی دو چیزیں یہاں پر ہمیں حل کرنی پڑیں گی۔
سمجھنی پڑیں گی، ڈسکس کرنی پڑیں گی کہ انسان کی باڈی اور روح میں فرق کیا ہے، اور انسان کی باڈی اور روح میں کنیکشن کیا ہے، ریلیشن کیا ہے. اس پہ آ کر غور کرنا پڑے گا. لیکن ابھی ہم صرف اس بات پہ غور کریں گے کہ انسان کی روح اور باڈی میں فرق کیا ہے. کیا کوئی فرق ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیا وہی باڈی روح ہے، سول ہے، یا وہی سول اس کی باڈی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اور میڈیکل سائنس سے بھی دیکھتے ہیں، لوگوں سے بھی معلوم کرتے ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ انسان کی باڈی اور روح ایک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ روح کی تعریف میں بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں پہ کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری چیزیں بیان کی جائیں، میں کچھ نشانیاں روح کی بتا دیتا ہوں آپ کو. کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے فزیکل میں دیکھنا چاہیں تو وہ نظر نہیں آئے گی. جب وہ فزیکل میں نظر نہیں آئے گی تو اس کا کوئی آکار، اس کا کوئی ایریا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح چھوٹی تھی اور اب بڑی ہو گئی، پہلے اتنے سال کی تھی اور اب اتنے برس کی ہو گئی. یہ ساری چیزیں روح سے، سول سے تعلق نہیں رکھتی ہیں. ان سب چیزوں کا تعلق بدن سے ہے، جسم سے ہے، باڈی سے ہے. باڈی کیا ہے؟ باڈی وہ ہے کہ 10 سال پہلے کچھ اور تھا، اس کے 2 سال بعد کچھ اور ہو گیا، اور اس کے 5 سال بعد کچھ اور ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر بچپن میں ہوتا ہے تو بچپن میں بھی ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر، باڈی کے پارٹس چھوٹے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، یا اس کے اندرونی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، خاص کر جو سیلز ہوتے ہیں وہ گھنٹے کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں، مہینے کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں. عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ جو پہلے والے عمر کے حصے سے بالکل چینج ہو جاتے ہیں اس کی باڈی کے سیلز. لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو میں ہی کہتا ہے، میں سے ہی خطاب کرتا ہے. یہ جو میں بار بار آ رہا ہے، بدل نہیں رہا. یعنی وہ 5 برس کی عمر میں بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے کام کیا یا میں کروں گا، وہ 10 سال کی عمر میں بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہوں، یہ میرا نام ہے. جبکہ وہ 5 اور 10 سال کی عمر میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے، یا 15 20 یا جوانی کا عالم آ گیا، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ گیا، تب بھی وہ یہی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں. جبکہ وہ بچپن میں کہہ رہا تھا تو اس کا اسٹرکچر کچھ اور تھا. اس کی باڈی اور اس کے بال مطلب کالے تھے، لیکن اب وہ آ گیا ہے اس مرحلے میں کہ اس کے بال سیاہ ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے. تو اس کے باوجود بھی یہ میں کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ میں چیز ہے یہ کچھ اور ہے، اور جو اس کی باڈی ہے وہ کچھ اور ہے. یہ جو میں ہے یہ اس کا نفس ہے، یہ اس کی روح ہے، جو ظاہری طور پہ یعنی کیونکہ فزیکل میں نظر نہیں آتی ہے تو تبدیل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کسی اور طریقے سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے. اس کا ڈسکس ہم کر سکتے ہیں. بس یہاں پہ آ کے نتیجہ نکلتا ہے کہ روح اور بدن میں انسان کے ایک بہت بڑا فرق ہے. بدن کے پارٹس اور بدن کا حصہ بدلتا رہتا ہے، لیکن روح انسان کی فزیکل حوالے سے چینج نہیں ہوتی ہے. باقی اس کے بدلنے کے اور اوپر جانے کے بہت سارے اسٹیپس ہوتے ہیں، مرحلے ہوتے ہیں، اس میں وہ ضرور بڑھتی ہے. کیونکہ سکسیس کی منزل تک جانا ہے. خود انسان پہلے ان سکسیس تھا، اب سکسیس ہو گیا. یہ خود ایک تبدیلی ہے. یہ والی تبدیلی روح کے اندر پائی جا سکتی ہے، لیکن وہ تبدیلیاں جو بدن میں پائی جاتی ہیں وہ نہیں پائی جا سکتی. اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ رابطہ کیسا ہے، کنیکشن کیسا، ریلیشن کیسا ہے انسان کی باڈی کا اور اس کی روح کا. تو اگر ہم عام طور پہ دیکھیں یا سادہ 2 لفظوں میں یا مثال کے عنوان سے ہم اس بات کو رکھ دیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ انسان کی باڈی کا جو رابطہ ہے روح سے وہ یہ ہے کہ انسان کی باڈی، انسان کی روح اس کی باڈی پر سوار ہے. یعنی وہ جو ہے وہ رائڈ کر رہی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. یا ایگزامپل ہم یہاں پہ مثال دے سکتے ہیں کہ کیا کنیکشن ہے. اگر کسی کو سفر کرنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تو اسے ایک سواری کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو سواری کی ضرورت ہے اس مثال میں وہ انسان کی باڈی ہے، اور جسے ضرورت ہے سواری کی وہ ایک روح ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے کمپٹیشن ہوتے ہیں، مسابقے ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں. مثلا ریس کمپٹیشن ہے، کار کی ریس کا کمپٹیشن ہے. یہ جو بندہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس ریس میں، یہ ہماری مثال میں روح کی حیثیت رکھتا ہے. اور وہ جو سواری ہے، جو کار ہے، جو گاڑی ہے، وہ بالکل ایسی ہی حیثیت رکھتی ہے جیسے انسان کی باڈی اور بدن.
لیکن اچیو کسے کرنا ہے ٹارگیٹ، پہنچنا کسے منزل پہ؟ روح کو پہنچنا ہے۔ کس کے ذریعے سے پہنچنا ہے؟ کار کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ بس ہم اس مثال کے ذریعے سے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ انسان ایک سفر کر رہا ہے اس دنیا میں، اور کس کے وہ جو سفر کر رہی ہے چیز وہ روح ہے، لیکن روح کس چیز کے ذریعے سے سفر کر رہی ہے؟ باڈی کے ذریعے سے سفر کر رہی ہے۔ یعنی باڈی انسان کی صرف ایک ذریعہ اور واسطہ ہے، در حقیقت جو انسان ہے اور جسے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا اصلی اور زیادہ تر پرسنٹیج میں جو اطلاق ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انسان ہونا، وہ اس کی روح ہے۔ اب ہم اس کے آگے کے مرحلے میں پہنچتے ہیں کہ یہ جو انسان کی باڈی، یہ کنیکشن سمجھ میں آ گیا ہے انسان کی باڈی کا اور روح کا کیا کنیکشن ہے، یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ جہاں بھی جائیں گے ایک ساتھ جائیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے دیکھیے اس لیے رکھ دی گئی ہیں کہ اب نتیجہ نکالنے میں، ہمیں رزلٹ لینے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے۔ اب ہمیں پھر وہیں پہ پلٹنا پڑے گا کہ ہماری ریئل سکسیس کیا ہے۔ کیا ریئل سکسیس وہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے بدن اور باڈی تک محدود ہے؟ ہم نے ابھی تک جن سکسیس کا ڈسکس کیا تھا، چاہے وہ پیسہ ہو، مال ہو، گاڑی ہو، یا بنگلہ ہو، یا فیم ہو، اس کے علاوہ فیملی ہو، بچی ہو، یہ سب چیزوں کا تعلق زیادہ تر کس چیز سے؟ انسان کی باڈی سے، انسان کے ظاہر سے۔ لیکن ہم نے در حقیقت اس کنیکشن کو سمجھنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ اصل چیز انسان کا ہونا، یعنی انسان کی روح ہے۔ بس اصل کامیابی وہ ہوگی کہ جو انسان کی روح حاصل کرے، وہ کوئی خاص کامیابی نہیں ہوگی کہ جو انسان کا بدن حاصل کرے۔ لیکن اس کنیکشن اور اس ریلیشن سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ انسان کا ذریعہ بدن ہے سکسیس تک پہنچنے کا، لہٰذا انسان پہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی باڈی کا خیال رکھے، اپنی بدن کا پوری طرح سے کیئر کرے اس کی، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے پہنچ جائے اور اس بدن کو بھی اپنی روح کے مطابق رکھے۔ آپ اسی مثال سے یہ بات بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ جب ایک انسان مثلاً اسی کار ریس کے مقابلے میں حصہ لیتا ہے تو اپنی کار کیسی رکھتا ہے؟ وہ کار اپنی شان کے مطابق رکھتا ہے، وہ جو مرکب ہے، جو سواری ہے، وہ اپنی شان کے مطابق رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں اصل کامیابی اپنی روح کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے بدن کو بھی، اپنی باڈی کو بھی، اپنے ظاہر کو بھی اتنا ہی خوبصورت رکھنا پڑے گا اور اتنا ہی زبردست رکھنا پڑے گا۔ یہ خوبصورتی وہ خوبصورتی ہے، یہ ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ وہ خوبصورتی ہے جسے ہم اپنے اخلاق کا نام دے سکتے ہیں، جسے ہم اپنی موریلٹی کا نام دے سکتے ہیں، جسے ہم اپنے ایتھکس کا نام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بے پناہ ضروری ہے کہ ہم اصل کامیابی کے حصول کے لیے اپنے بدن کا بھی اور اپنے ظاہر کا بھی خیال رکھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ روح دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا سے باہر۔ دیکھیں یہ چیز خود بیچ میں مجھے بار بار یاد آ جاتی ہے کیونکہ یہ سب حصہ عقائد میں قیامت اور مات کا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ دین کی بحث چھڑی اور روح اور بدن کی بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں آخری بات کی شکل میں کہ یہ جو کنیکشن ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ روح ہمیشہ رہے گی، بدن ختم ہو جائے گا، لہذا کامیابی بھی ایسی کامیابی چاہیے کہ جو ہمیشہ رہے اور ہمیشہ باقی رہے۔ اب وہی آخری بات جو دین کی ضرورت کی شکل میں تھی کہ دین کی ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے؟ کیا ہماری انڈیویجول لائف میں پڑتی ہے دین کی ضرورت؟ کیا ہماری سوشل لائف میں ہے؟ کیا دنیاوی زندگی میں ہے؟ کیا اخروی اور آخرت کی زندگی میں؟ ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں ہمارے بدن اور روح کا دخل ہے وہاں پہ ہمیں دین کی ضرورت پڑے گی، وہاں پہ ہمیں کامیابی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کامیابی اور قوانین کا دخل ہماری انفرادی زندگی میں، ہماری سوشل لائف میں، ہماری دنیاوی زندگی میں، ہماری اخروی زندگی میں، تو سب جگہ ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ دین والا جو ہمارا چیپٹر تھا وہ یہاں پہ کلوز ہوتا ہے۔ اب کل سے ہم اپنی بات کا آغاز وہیں سے کریں گے ان سوالوں کے ساتھ کہ جہاں پر وہ سوال رکھے گئے تھے اور اصل توحید اور عقائد کی بحث وہاں سے شروع کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔